بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا عمل شیئر کروں گی۔ اس عمل سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا اور بیسیکلی یہ 2 رکعت نماز نفل حاجات ہے۔ اور دیکھیں ہم سب کی زندگی میں حاجات ہیں، ہم سب کی ضرورتیں ہیں، نیڈ ہے، پریشانیاں ہیں جو ہم چاہتے ہیں فوراً حل ہو جائیں، اور مسائل ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائیں۔ تو لازمی اس نماز کو پڑھنے کا اہتمام کر لیجیے، اور جو پڑھ سکتا ہے پڑھیں۔ فیمیل اگر اپنے خاص ایام میں ہیں تو نہ پڑھیں، اس کے بعد پھر اسے پڑھیں۔ روزانہ پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، دن میں 1 سے 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی کسی بھی حاجات کی نیت کر کے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنی ہے، اور اس کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہر بار سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجات مکمل کرنی ہے، اور پھر سلام پھیر کے کچھ دیر کے لیے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کچھ دیر تک درود پاک پڑھنا ہے، جتنا بھی درود پاک پڑھا جا سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہت توجہ دھیان سے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ پر رحمت نازل ہو رہی ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ یہ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ مسجد نبوی کے صحن میں حاضر ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں، آپ کا درود پاک سن رہے ہیں۔ مطلب کسی بھی امیجنیشن کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، بس توجہ ہو، تصور ہو، دھیان ہو۔ اور باقی جس طریقے سے بھی آپ اس کو پڑھیں، مطلب آپ روضہ رسول کا تصور کر لیں، گنبد خضرا کا تصور کر لیں، سنہری جھالیوں کا تصور کر لیں، یا جیسے میں بتا رہی ہوں ویسے پڑھ لیں۔ کوانٹٹی فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چند منٹ بہت توجہ دھیان سے پڑھ لیں اس کو، اور اس کے بعد جو ہے سجدے میں سر رکھ کر آپ کی جو حاجات ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے ان نفل کا اور درود پاک کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے، ان کے وسیلے سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کرنا ہے، اور اللہ سے کہنا ہے کہ یا رب عز و جل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ سے بے پناہ محبت فرماتے، اور جب بھی وہ ان کی بارگاہ میں کوئی حاجات کوئی بات لے کر جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لازمی قبول فرماتے، دعا فرماتے، اور کبھی رد نہ فرماتے۔ تو میں بھی بی بی فاطمہ کے ذریعے سے اپنی حاجات تیری بارگاہ میں لے کر آئی ہوں، تو اپنے حبیب کے صدقے سے میرا یہ مسئلہ حل کر دے اور میرا یہ کام بنا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کریں، بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ بی بی فاطمہ آپ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کر دیں کہ میرا یہ کام ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، وہ دعا فرما دیں تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کچھ عرصے اس طریقے سے آپ کر دیکھ لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آپ کو برکات دکھیں گی۔ میرے پاس اس کے بے حساب لاتعداد ایکسپیرینسز ہیں، خود میرے اپنے پرسنل بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہیں۔ اب چونکہ آج کل میرے پاس میسیجز بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ پریشانی ہے، تنگی ہے، قرضہ بہت ہے، قرضے کے تو بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں، کاروبار نہیں ہے اور جاب نہیں ہے، ایشوز بہت چل رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ نماز پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں، ہدیہ کریں، دعا کریں، رو کر گڑگڑا کر کچھ منٹ بیٹھیں، اللہ کے حضور حاضر ہو کر جلد بازی نہ کریں، مستقل اللہ کے حضور اپنی دعا اپنی حاجات رکھتے رہیں، بی بی فاطمہ کے وسیلے سے مانگتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے رہیں۔ اب یقین کریں میرے پاس اتنے سارے ایکسپیرینسز اس نماز کے ہیں کہ جس نے کیا ہے نا، کچھ لوگوں کے پہلے ہی دن کام بنے، کام بننے کی خوشخبریاں ملنے لگیں، کچھ لوگوں کے کام بننے کے اسباب بننے لگے، اور آپ یقین کریں بڑے بڑے کام بنے اس سے۔ خود میری لائف کے ایسے پرابلم سالو ہوئے ہیں جو کہ لگتا تھا کہ بہت ٹائم لگے گا، لیکن ایک دن میں 2 دن میں بھی سالو ہوئے ہیں۔ تو بس آپ توجہ دھیان سے یقین سے کر کے دیکھ لیجئے اسے، اس کے ثمرات ملتے ہیں اور لازمی ملتے ہیں۔ کوئی خالی اور محروم نہیں رہتا اس نماز کو پڑھنے والا، ان نفل حاجات کو پڑھنے والا، اور اس طرح سے دعا اور ہدیہ کرنے والا، مطلب دعا مانگنے والا اور ہدیہ کرنے والا، وہ محروم نہیں رہتا۔ لازمی کیجیے گا، اور دوسروں کو بھی بتائیے گا کہ سب کو اس کا فائدہ ملے اور سب کی پریشانیاں ختم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، سب کی پریشانیاں ختم فرمائے، سب کی دعا قبول فرمائے، آمین۔